ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہے، بے مقصد اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اللہ خود اپنی کتاب میں سوال کرتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یہ میرے بندو یہ تو بتاؤ کہ کیا اللہ سے زیادہ کوئی حکمت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے سب سے بڑا حکمت والا، عقل والا، علم والا، وہ علم کو بنانے والا اور عقل کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کائنات کا پتا پتا، تنکا تنکا، دانا دانا اس کے علم میں ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو ایسا علم والا رب، عقل کو بنانے والا رب کیا کسی کام کو بے مقصد کرے؟ اگر آج ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں کوئی شخص، کوئی لڑکا کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو ہم اس کو اس کی عقل کے سلسلے میں متہم سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ سمجھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بے مقصد کاموں کو کر رہا ہے۔ جب ایک انسان بے مقصد کاموں کو کرے تو بے وقوف کہلاتا ہے، تو جو عقل کو پیدا کرنے والا رب ہے، علم کا بنانے والا رب ہے، وہ کوئی کام بے مقصد کیوں کرے؟ تو اللہ نے ہم سب کو ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بنایا، بلکہ اس نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اصل تو ہم اپنے بزرگوں کو سننے یہاں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، زمین اور آسمان میں جو چاند ہم نے بنایا ہے وہ روشنی کے لیے بنایا ہے، وَالشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو بطور چراغ کے پیدا کیا، وَاللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے، وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے لیے۔ ابھی آپ لوگ کھیتی باڑی والے بھی بہت سے بھائی یہاں پہ ہوں گے، ابھی گیہوں کی فصل جب لے لی جائے گی، کاٹ لی جائے گی تو کچرا باقی رہ جائے گا، اب اگلی فصل کے لیے کھیت کو تیار کرنے کے لیے کچرے کو صاف کرنا پڑے گا۔ بعض کسان کیا کریں گے، کھیت میں آگ لگا دیں گے کہ مزدوری نہ دینا پڑے، پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے۔ تو سمجھدار لوگ کہیں گے کہ نہیں، کھیتوں میں آگ مت لگاؤ، حکومت اعلان کرے گی آگ مت لگاؤ، کیونکہ تمہارے کھیتوں میں بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کی وجہ سے زمین زرخیز ہوتی ہے، اپجاؤ ہوتی ہے، اگر تم کھیتوں میں آگ لگاؤ گے تو وہ کیڑے مکوڑے مر جائیں گے۔ تو ذرا سوچیں کہ ننگی آنکھوں سے جو کیڑے ہمیں نظر نہیں آتے، اور جن کیڑوں کو ہم اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، ان کیڑوں کو بھی اللہ نے ایک کام دیا ہے، ان کی زندگی کا ایک مقصد دیا۔ جب اللہ نے ایک کیڑے کو کام دیا تو وہ انسان جو اس پوری کائنات کی بارات کا دلہا ہے اور اس چمن کا وہ پھول ہے جسے کھلانا اور مہکانا نہ ہوتا، اللہ یہ چمن ہی نہیں لگاتا، یہ چمن ہی نہیں اگاتا، کیا اس انسان کو اللہ بے مقصد بنائے؟ اور ایک بات آپ بہت غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، آج پوری دنیا کی جو حالت ہے اور ہمارے پیارے وطن اور پیارے ملک کی جو اس وقت کی کنڈیشن سچویشن ہے، اس میں یہ بات آپ کی بہت کام آنے والی ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں، کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جو چیز بھی اپنا کام کرتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور جو چیز اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے وہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، وہ مشینیں ہیں، یہ ہارن ہے، اسپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ بڑے پیسے خرچ کر کے لایا گیا ہے، مدرسے والوں نے اس کا کرایہ دیا ہے۔ جو بھائی یہاں پر اس مشین کو لائے ہیں انہوں نے موٹی رقم دے کے اس سسٹم کو خریدا ہے، ایک پیسہ دیا ہے، اب ہم اسے کرائے پہ یہاں لائے ہیں، ہم بھی پیسہ دیں گے۔ کب تک اس کی قیمت ہے؟ جب تک یہ کام کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ اسپیکر بھر بھرانے لگیں گے اور مشین سیٹی مارنے لگے گی اور مائک اپنا کام چھوڑ دے گا، تو بتاؤ پھر اس کی کیا قیمت ہوگی؟
ہمارے گھر کے اندر پنکھا لا کے ہم نے لگایا، فریج لا کے رکھا 15,000 کا، اور بڑے جتن سے روزانہ ہم اسے صاف کراتے ہیں، اسے دھلواتے ہیں، اس کے سامان کو خراب والے کو نکالتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا کمپریشر جل جاتا ہے، اس کی کولنگ کم ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈا کرنا کم کر دیتا ہے، دودھ پھٹنے لگتا ہے، کھانا سڑنے لگتا ہے۔ ہم کسی سدھارنے والے کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ اب نہیں سدھرے گا، تو پھر بتاؤ وہ جو جتن سے ہم فریج لائے، ہم نے پیسہ خرچ کیا، اب وہ کس کباڑ خانے میں جا کے ٹوٹے گا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ 15,000 کا فریج 1,000 روپے میں بیچ دیا، کیوں؟ کیونکہ فریج نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ ایک دھدارو بھینس لائے، ابھی میں نے سنا تھا ایک بھینس نے ریکارڈ بنایا ہے دودھ دینے کا، تو اس کو اس کے مالک نے 50 لاکھ کا بیچا پنجاب میں، اور اس سکھ بھائی نے یہ کہا کہ میں تو 1 کروڑ میں بھی نہیں بیچتا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اسے کوئی چور چوری نہ کر لے، اس لیے 50 لاکھ میں بیچ دی۔ دودھارو بھینس لے کر آتے، تو میں نے دیکھا پنجاب کی بھینسیں 35,000 40,000، لیکن اپنے گھروں میں تو زیادہ جانکار نہیں ہوں، لیکن 20,000 کی تو بھینس آتی ہوگی دودھ والی، یا 25,000 کی آتی ہوگی، اور پھر دودھ والا اس کی خدمت کرتا ہے۔ بچپن میں ہم دودھ لینے جاتے، اگر فجر سے پہلے پہنچ جائیں تو ہمارے محلے کا دودھ والا فجر سے پہلے بھی بھینس کی خدمت کر رہا ہے، فجر کے بعد بھی بھینس کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ اپنی بھینس کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی بھی اتنی خدمت نہیں کرتا جب تک وہ دودھ دے رہی ہے، اور پھر وہ دودھ پہ سے اتر گئی اور جانکاروں نے کہہ دیا کہ اب یہ دودھ کبھی نہیں دے گی، تو لے جا کے قریشی صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں کتنا گوشت تھے، اسی کے پیسے ہمیں دے دو، وہ پیسے نہ ہو تو مت دو، اگلے مہینے دینا، فصل کے بعد دینا، لیکن ابھی اس کا کام تمام کرو، کیونکہ اب یہ گرہ سے پیسے نکلوا رہی ہے، جیب کا پیسہ کھا رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ بھینس نے دودھ چھوڑا، بے قیمت ہوئی، فریج نے کولنگ چھوڑی، بے قیمت ہوا، پنکھے نے ہوا چھوڑی، بے قیمت ہوا، مائک نے اپنی آواز کو بڑھانا چھوڑا، اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، وہ جا کے کس کباڑ خانے میں ٹوٹے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے انسانوں سے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے انسانوں، اے میرے بندو سنو، ہم نے تمہیں کچھ کام دیے ہیں، کچھ مقصد دیا ہے، اگر تم نے اس مقصد سے روگردانی کری، پیٹ پھیڑی، منہ موڑا اور کاہلی اور سستی پہ اتر آئے، ہم بدل کے رکھ دیں گے، دوسروں کو یہ مقام و مرتبہ دیں گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، پھر تم کس وادی میں جا کر ہلاک اور برباد ہوگے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک زندگی کا مقصد دیا ہے، اگر اس مقصد پہ ہماری زندگی گزرے گی تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اس مقصد سے ہماری زندگی ہٹ جائے گی، ہم بے قیمت ہو جائیں گے۔ ہمارا پڑوسی چاہے گا کہ ہم اس پڑوس میں نہ رہیں، ہندوستان کی حکومت چاہے گی کہ ہم ہندوستان میں نہ رہیں، دنیا والے یہ چاہیں گے کہ ہم دنیا میں نہ رہیں، کیونکہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو کوئی دوسرا کام نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ میرے غلام بن جائیں، وہ میری عبادت میں لگ جائیں۔ ذرا گریبان میں جھانکیں اور آئینہ دیکھیں اور خود سے یہ پوچھیں کہ اے سامنے آئینے میں دکھنے والے شخص، کیا تو غلام ہے؟ کیا ہم اللہ کے غلام ہیں؟ پیر کے ناخن سے سر کے بالوں تک، پیر کی چپلوں سے سر کے امامے اور ٹوپیوں تک، اور شادی بیاہ سے لے کے موت میت تک، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کیا ہمارا غلاموں والا ہے؟ ابھی بچہ تقریر کر رہا تھا جہیز پر، کتنی پیاری تقریر تھی۔ ہمارے مولانا بیٹھے، پہلے انہی کے علاقے میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا اقرا، اور پھر اس کا نام اب پڑ گیا ہے انوار العلوم۔ اس اسکول میں 10 سال کی عمر میں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی تقریر کری، اور عنوان تھا جہیز کی لعنت۔ اور 10 سال، آج 37 سال کا ہو گیا، 27 سال سے
اس عنوان کی تقریریں میں سن رہا ہوں، اور اس سے بھی پہلے 50 سال سے لوگوں نے وہ تقریریں جہیز کی بربادی پر سنی ہوگی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں نے جہیز کا لین دین چھوڑ دیا؟ اتنے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، جیسے یہ بات دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے، ہماری شادی تو ویسے ہی ہوگی جیسے ہم چاہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی بار بار ہمارے سامنے آ گیا، اور ہم نے نعت میں اس کو سنا، اور ہم جھومے، اور ہم نے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہا، اور ہم نے 10 روپے اور 100 روپے نعت خواہ کو ہدیہ بھی کیا۔ وہ آئے تھے دنیا میں یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا غلام کیسا ہوتا ہے۔ کوئی خلیل اللہ بنے تو بنے، کوئی روح اللہ بنے تو بنے، کوئی کلیم اللہ بنے تو بنے، لیکن میرے نبی عبداللہ بنے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہی میری سب سے اونچی شان ہے۔ اکڑو بیٹھ کے روٹی کا ٹکڑا کھا رہے، یہودی آ کے کہتا ہے لو نبیوں کا سردار غلاموں کی طرح کھاتا ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں؟ یہی تو میری شان ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ اللہ بھی اپنے نبی کو جب تسلی دے رہے ہیں نا کتاب میں، علماء کرام سے پوچھنا تو بار بار بندہ کہتا ہے، بندہ۔ جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کسی کی ماں نہیں ہے، ہمارا رب ان رشتوں سے پاک ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ وراء الورا ہے، وہ نرنکار ہے، وہ نرادھار ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی ریکارڈ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا، کوئی نظر اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، نظر اس کے وجود کو چھو نہیں سکتی، اور وہ نظروں کو پکڑ سکتا ہے، تو وہ رب ہے۔ تو جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے بڑے پیار سے کہے میرا بچہ، اب اللہ کا تو کوئی بچہ نہیں، لیکن اللہ اپنے نبی سے، جب نبی کو غم ہو رہا ہے، سینہ غموں سے چھلنی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لب پہ آہے ہیں، ایسے میں اللہ جب تسلی دیتا ہے تو بڑے پیار سے کہتا ہے میرا بندہ۔ آپ نے معراج کا سفر کیا، راتوں رات مکہ مکرمہ سے فلسطین تک، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پہ قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پہ پہنچے تو دنیا والوں نے جھٹلایا، کیونکہ جھوٹوں کی عادت ہے جھٹلانا۔ تو میرے نبی کا دل ٹوٹا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں بڑے افسوس میں، تو اللہ تسلی دیتا ہے، سبحان الذی اسری۔ حفاظ کرام سے پوچھو، ناظرہ خوابی جانتے ہوں گے، آگے یہ نہیں ہے کہ سبحان الذی اسری بمحمد، کہ وہ بڑی ہی پاک ہے وہ ذات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہے راتوں رات مکہ سے فلسطین تک، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا راتوں رات مکہ سے فلسطین تک۔ لوگ جھٹلائیں تو جھٹلائیں، لیکن ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی ہے، اور یہ سچ ہے، وہ سچ وہ ہے جو اللہ کا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن عظیم نازل فرمایا۔ کون ہے وہ بندہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دکھائی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بندہ کیسا ہوتا ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کی جسم کے روئے سے بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کو جیا، آپ کے گھر میں شادی بیاہ بھی ہوئی۔ ایک واقعہ میں آپ کی شادی کا بتاتا ہوں۔ آپ خیبر سے واپس آ رہے ہیں۔ خیبر ایک بہت بڑا قلعہ، اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا بازار، جیسے ہمارے ملک میں اس وقت بزنس کیپٹل ممبئی ہے، بامبے میں سب سے زیادہ کاروبار ہے، ایسے بڑا بازار پورے ملک کے حجاز میں خیبر کا بازار تھا۔ خیبر فتح ہو گئے، فتح ہوا تو بہت سارا مال آپ کے ساتھ آیا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، غلام، باندیاں، اونٹ، گھوڑے، ڈھیر کا ڈھیر آپ لے کر آ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ خود بھی بہت کامیاب تاجر تھے، میرے نبی کوئی فقیر نہیں تھے،
آپ کا فقر اختیاری تھا. شام کو لاکھوں اشرفیاں ہوتی تھی، صدقہ کرتے تھے، رات میں ختم ہو جاتے تھے. صبح کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ دیتا تھا، پھر ڈھیر لگتا تھا، پھر شام تک خرچ کر دیتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کمانا نہیں آتا تھا. آپ کامیاب ترین تاجر تھے. آپ کے دشمن بھی پیسہ دیتے تھے دوسروں کو کہ جاؤ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کہ وہ اس سے تجارت کریں اور ہمیں نفع ملے. ہماری بات نہیں ہوتی، ہم نہیں کہہ سکتے ان سے. آپ کامیاب تاجر ہیں، اور اس تاجر کی تجارت کی کامیابی میں کیا شک ہوگا جس پر بھروسہ اتنا کہ تلوار لے کے قتل کرنے کو تیار ہے، اور ان کی امانتیں میرے نبی کے گھر میں رکھی. آپ جن لوگوں کی امانتیں رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کل میں رات میں روانہ ہو رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح امانتیں تقسیم کر کے آنا. جب حضرت علی امانتیں تقسیم کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جو رات میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے والعیاذ باللہ تلوار لے کے کھڑے تھے. تو دشمن قتل کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک گواہی بھی دیتا ہے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار پورے مکہ میں کیا پوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تو آپ کامیاب ترین تاجر ہیں، اور آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج تک وہ مال ختم نہیں ہوا. اور حضرت آپ کے بھائی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے قریبی رشتے میں تھے، وہ بھی قریش قبیلے کے تھے، اور آپ کے کزن تھے، آپ کے بھائی تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کے ورثے میں ایک بیوی، 4 بیویاں تھی، ایک بیوی کو حصے میں 49 کروڑ اشرفیاں ملی. 4 بیویوں کو تقریباً 2 ارب. جس شخص کے مال کا 8واں حصہ 2 ارب اشرفیاں ہو، اس کا سارا مال کتنا ہو؟ 16 ارب کی مالیت چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے. اتنا مالدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. آپ کے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں. آپ خود بھی کامیاب ترین تاجر ہیں، اور اللہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی اگر تم اشارہ کر دو تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے. اور ابو جہل بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم دعوت کا کام چھوڑ دو تو میں سارے عرب سے سونا چاندی اکٹھا کر کے تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دوں. خالق بھی دے رہا ہے، مخلوق بھی دے رہی ہے، رشتہ دار بھی مالدار ہیں، خود بھی مالدار ہیں، اور خیبر سے واپس آ رہے ہیں تو بہت سارا مال آپ کے پاس ہے. ایسے میں آپ آواز دیتے ہیں بلال ادھر آؤ. حضرت بلال آ گئے. کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس پنیر ہے. اچھا میرے خیمے میں جاؤ، وہاں کھجور ہے. کھجور اور پنیر کا ملیدہ بنایا گیا، چمڑے کے دسترخوان پہ ڈالا گیا. 3000 ساتھی تھے آپ کے، ان میں سے 20-25 کو آپ نے آواز دے کے بلایا کہ تم کہاں جا رہا ہو؟ وضو کرنے. آ جاؤ. تم کہاں جا رہا ہو؟ مستنجے کو. تم بھی آ جاؤ. اچھا 20-25 لوگ آ گئے. یہ کھاؤ. مزے سے سب کھانے لگے، اور کوئی جس سے آپ کو محبت ہو، عقیدت ہو، پھر وہ ایک چائے پلائے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے. تو صحابہ خوش ہو گئے. تو ایک صحابی نے خوشی میں کہا کہ اللہ کے نبی یہ دعوت کس خوشی میں ہو رہی؟ کھجور اور پنیر کا، یعنی پنیر دیہاتی علاقے میں بہت سستی چیز ہے، کیونکہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، دہی 2-3 دن میں خراب ہو جاتا ہے، تو پنیر ذرا زیادہ دن تک چلتا ہے. تو دودھ کی وہ شکل بالکل آخری شکل، سستا سا پنیر اور کھجور اس علاقے میں ایسی جیسے ہمارے علاقے میں گندم، گیہوں، سستا سا ایک ملیدہ. صحابہ خوشی سے کھا رہے. کسی نے پوچھا یہ دعوت کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. خیبر کی شہزادی سے نبیوں کے سردار کا نکاح ہوا ہے. نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا ہے، اور خیبر کی شہزادی صفیہ رضی اللہ عنہا دلہن ہے. اور ولیمہ کھجور اور پنیر کے ملیدے کو کھا رہے ہیں 25 لوگ یا 30 لوگ یا 40 لوگ. کہاں وہ ولیمہ اور کہاں ہمارے ولیمہ؟ کہاں وہ شادی اور کہاں ہماری شادی؟
ارے شادی تو ٹرننگ پوائنٹ ہے، ڈرنے کا دن ہے۔ آپ شادی سے پہلے دعا کرنے آتے ہیں مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو، دعا کر دو، ذرا رشتہ اچھا ہو، خیریت سے ہو جائے، آگے نسلیں اچھی وجود۔ ارے بھائی سب سے بڑا تعویذ کون دے گا؟ جو سب سے بڑا پیر ہے، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، اور آپ کا تعویذ کبھی خطا نہیں کر سکتا۔ آپ نے تعویذ دیا ہے، سن لو، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ابھی جن کے نکاح ہونا ہے، اور بہت سارے ایسے والد صاحب بیٹھے ہوں گے جنہیں اپنی اولاد کی فکر ہوگی، لڑکے ہیں لڑکی ہیں، اللہ ان کا مقدر اچھا کرے۔ یہ تعویذ لے کے چلے جاؤ، خدا کی قسم اگر خطا کر جائے تو میرا گریبان پکڑ لیں گے۔ آپ نے تعویذ دیا ہے، کوئی ہے تو لینے والا ہے، کوئی لینے والا۔ آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ خرچ بڑھاتے جاؤ، 20,000 کا حال کرائے پہ لے لو، برکت کم ہوگی، اور اس 20,000 کے حال کو بھی سجاؤ اور اپنا گھر بھی سجاؤ، برکت اور کم ہوگی۔ اور جہیز کا لین دین کرو لاکھوں کا، برکت اور کم ہوگی۔ اور شادی میں خوب اڑاؤ غرارے شرارے 40,000 30,000 کے، اور برکت کم ہوگی۔ خرچ بڑھاتے جاؤ، برکت کم ہوتی جائے گی، خرچ کم کرتے جاؤ، برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے۔ اور یہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں نے ایسی شادی کری کہ 4,000 روپے دونوں طرف سے خرچ ہو۔ اجتماع میں نکاح کرا، جماعت لے کے سرون چلے گئے، مرواس چلے گئے، 20 دن بعد واپس آئے، اپنے سسر صاحب کو فون کیا کہ شام کو ہم اپنی بیوی کو لینے آ رہے ہیں، اپنی پلسر بائک پہ گئے، بیوی کو بٹھا کے گھر لے آئے۔ والد صاحب نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا والد صاحب نکاح میرا ہو رہا ہے، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اسے میرے طریقے سے ہونے دیں۔ آپ اپنے اور بھی اولادیں ہیں ان کا اپنے طریقے سے کریں، لیکن مجھے اس طریقے سے کرنے دیں۔ اور الحمدللہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کو برکتوں سے بھر دیا۔ آج کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ ساری زندگی کو ہمیں نبی کے طریقے پہ گزارنا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بہت اچھا سا جوڑا تھا، اور کوئی اچھا جوڑا ہو اسے پہننے میں بھی شرم آتی تھی۔ ہم تو سادہ لباس پہننے والے، کرتے میں پیبند لگے ہوئے ہیں، بہت سیدھا موٹا کپڑا اور بہت اچھا رنگ کا ایک کرتا، تو میں نے اسے پہنا نہیں، اپنے گھر میں بڑا سنبھال کے رکھا۔ انصار کے گھر میں جب کبھی شادی ہوتی، لڑکی کی ماں آتی، میرے کرتے کو لے جاتی، اپنی بیٹی کو جو دلہن ہوتی پہناتی، چند دنوں کے بعد وہ کرتا واپس آتا، میں دھو کر صاف کر کے طے کر کے رکھ دیتی۔ ایسے انصار کی 70 دلہنیں میرے کرتے میں رخصت ہوئی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہر شے میں، ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم غلامی پر ہیں۔ اگر ہم غلام ہیں اللہ ہمیں باقی رکھے گا۔ بدر کی رات ہے، سامنے 1000 پہلوان بڑی تلوار باز گھڑ سوار ہیں، اور ان کی جسموں پہ موٹی موٹی لوہے کی زرہیں ہیں، اور سر پہ خود ہے، لوہے کی ٹوپیاں ہیں، اور ان کے جسموں میں طاقت ہے۔ اور میرے نبی کے ساتھ 313 صحابی ہیں جن کے پاس 6 ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، اور 2 3 4 زرہیں ہیں، اور 313 کے درمیان صرف 2 گھوڑے ہیں، اور 60 اونٹ ہیں۔ پیٹ میں دانا نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، اور پیروں میں جوتوں کی جگہ چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی رات میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، رات بھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور آخر میں تہجد کے وقت میں آپ نے ایک چیخ ماری اور وہ بات کہہ ڈالی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کسی انسان کی وہ ہمت نہیں کہ وہ یہ بات کہہ سکے، لیکن میرے نبی نے کہی، نبیوں کے سردار نے کہی، اور اللہ نے کہلوائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض، کہ اللہ آج یہ میرے مٹھی بھر 313 صحابہ کو تو نے ہلاک کر دیا اور یہ شہید ہو گئے، روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اب بتاؤ یہ بات کوئی کہہ سکتا تھا؟ یہ میرے نبی کی شان ہے، اور اللہ نے اس جملے کو ایسا کا ایسا قبول کر لیا کہ اچھا میری عبادت کریں گے تو اب میں اس شرط پہ انہیں باقی رکھوں گا، جب تک یہ عبادت کریں گے یہ باقی رہیں گے، اور جس دن انہوں نے عبادت چھوڑی اور غلامی کا توق اپنے گردنوں سے نکال کر پھینکا، پھر یہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔
اب ہم اس دنیا میں غلامی کی شرط پر ہیں، غلامی سے ذرا بھی باہر جائیں گے بربادی کی طرف جائیں گے، اللہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا اور باطل اقوام کے ہاتھوں کا ہم کھلونا بن جائیں گے۔ اللہ اس حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہماری ایک اضافی ذمہ داری ہے، ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، اور وہ ہے دعوت کا کام، وہ ہے اصلاح کی محنت، وہ ہے دینی جد و جہد، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک گاؤں سے ناراض ہو گئے، وہ فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو زمین پہ دے مارو۔ فرشتہ گیا، جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے گنہگار لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ آسمان پہ اس بستی کو لے جائے، اتنے میں دیکھا کہ ایک گھر سے نور نکل رہا ہے، اور قریب گیا تو پتا چلا کہ وہاں ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے 80 سال سے، پلک جھپکنے کے برابر اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس کے سجدے سے چٹانوں پہ نشان پڑ گئے۔ واپس آ کے اس نے عرض کیا کہ اللہ وہاں تو تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے، کیا کیا جائے؟ گمان یہ ہوگا کہ اس شخص کی برکت سے ساری بستی کو معاف کر دیا جائے، یا اس شخص کو وہاں سے ہٹایا جائے پھر بستی کو عذاب دیا جائے۔ روایتوں میں ہے اللہ نے فرمایا علیہ وعلیہم، ساری بستی کو اس پر پلٹ دو۔ اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسے 2 گنا عذاب دو، اس کے گھر سے عذاب شروع کرو۔ اللہ بستی والوں سے ناراض ہے لیکن اس شخص سے 10 گنا زیادہ ناراض ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی شریعت گھروں سے نکل رہی ہے، وہ اپنی عبادت کے اندر لگا ہے، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کا فرض ہے۔ جب وہ گھر سے نہیں نکلتا، سدھار کی کوشش نہیں کرتا، اصلاح کی محنت نہیں کرتا، دینی جد و جہد نہیں کرتا، اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کا فرد ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ ذرا سوچو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، دعوت کا کام اس کی ذمہ داری ہو، اور وہ سدھار کا کام نہ کرے، وہ اصلاح کی محنت نہ کرے، دینی جد و جہد نہ کرے، اپنے گھر سے نہ نکلے اور عبادت میں بھی نہیں لگا ہو، بیوی بچوں میں لگا ہو، کاروبار میں لگا ہو، کھیتی باڑی میں لگا ہو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو پوری کرنے میں لگا ہو، تو اللہ اس سے کتنا ناراض ہے۔ میرے نبی نے 2 ٹوک فرمایا ہے، وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ضرور بالضرور نیکیوں کا حکم کرو، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور بالضرور لوگوں کو برائیوں سے روکو، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، دیکھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے، نبیوں کے سردار کو اندیشہ ہے، أَن يَبْعَثَ اللَّهُ عِقَابًا مِنْكُمْ، اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ عذاب کبھی آئے گا پلیگ کی شکل میں، کبھی آئے گا طاعون کی شکل میں، کبھی آئے گا کورونا وائرس کی شکل میں، کبھی سونامی، کبھی سیلاب، کبھی قحط، کبھی خون آشام فسادات، کبھی دنگے، کبھی بستیوں کا جلنا، کبھی لوگوں کا قتل ہونا اور ہلاک ہونا۔ جب اس قسم کے عذاب آئیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فَتَدْعُونَهُ، تم اللہ سے دعائیں کرو۔ مولانا صاحب دعا کر دیجئے، آیت کریمہ کے ختم، کوئی سورہ ملک کا ختم، کوئی سورہ یاسین کا ختم، کوئی قنوت نازلہ۔ میرے نبی نے فرمایا فَتَدْعُونَهُ، تم خوب اللہ سے دعائیں کرو گے، اور سن لو فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، سن لو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ جب نبیوں کے سردار نے یہ بات بتا دی ہے، یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، تو بتاؤ اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ کیا اللہ اپنے نبی کو جھوٹا کہلوائے گا؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ نے دوسری روایت میں پوچھا اللہ دعا کب قبول کرے گا؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ دینی جد و جہد تمہارا دین ہے، گھروں سے نکلنا تمہارا دین ہے، صرف اپنی عبادت کر کے تمہارا کام نہیں چلے گا۔
اس لیے ہم سب نیت کریں، ہم سب ارادہ کریں کہ دین کی محنت کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا، اور علماء کرام جس وقت ہمیں آواز دیں کہ گھر سے نکلو، ہمیں نکلنا، ارے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں عبادت بھی کرنا ہے، ہمیں دعوت بھی دینا ہے، اور ہمارے بڑے علماء کرام جس وقت ہمیں آواز دیں گے ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ ہاں، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں نکلیں گے، اپنی جان دینے کے لیے نکلیں گے، باطل کے سامنے سینہ سفر ہو کے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑی دینی بات یہ ہے، سب سے بڑی دین کی محنت یہ ہے کہ تم حق بات کہو، کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکومتوں کے سامنے حق اور سچ بات کہو۔ یہ سب سے بڑی دین کی محنت